اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا سلسلہ ہے، سلسلہ اقوال پر مشتمل، جس میں ہم بالخصوص حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اقوال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پیچھے ایک لیکچر آپ سماعت کر چکے۔ آپ کے مشہور 100 پندو نصائح ہیں جو بالخصوص آپ نے اپنے بیٹے کو 100 نصیحتیں کی۔ اسی سلسلے کو ہم لے کے چل رہے ہیں۔ پہلا لیکچر آپ سماعت کر چکے جس میں ہم نے 10 نصیحتیں حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بیان فرمائیں۔ آج اسی سلسلے کی یہ دوسری قسط ہے، یہ دوسرا لیکچر ہے، یہ دوسری نشست ہے، جس میں ہم مزید 10 آپ کی مزید 10 نصیحتوں کو آج ہم پڑھیں گے۔ تو آج کی جو پہلی نصیحت ہے اور مجموعی طور پر 11ویں نصیحت، چلتے ہیں ہم بلا تاخیر آج کی پہلی نصیحت کی طرف۔ 11ویں نمبر پر حضرت سیدنا لقمان حکیم اپنے بیٹے کو 11ویں نصیحت یہ کرتے ہیں: درکار خیر جد و جہد نمائی۔ درکار خیر جد و جہد نمائی، اے بیٹے اچھے کاموں میں تو کوشش کر۔ اے بیٹے اچھے کاموں میں تو کوشش کر۔ درکار خیر، کار کا معنی ہوتا ہے کام، کار خیر یعنی خیر کے کاموں میں، بھلے کاموں میں، اچھے کاموں میں، عمدہ اور نفیس کاموں میں، اور جو اللہ کو پسند ہوں ایسے کاموں میں، اور جو مخلوق کو اور اللہ رب العالمین کے پسندیدہ کام ہیں ان کاموں کے اندر تو کوشش کر، جس کے ساتھ اللہ پاک بھی خوش ہو اور اللہ کی یہ مخلوق بھی خوش ہو۔ تو اچھے کاموں میں تو کوشش کر۔ جد و جہد کا معنی کوشش کرنا۔ نمائے یہ نمودن مصدر سے نمائد مضارع ہے، اس سے امر کا صیغہ ہے کہ تو کوشش دکھا۔ نمودن کا معنی دیکھنا یا دکھانا آتا ہے، تو اس کا معنی کہ تو دکھا، کوشش دکھا، یعنی مراد کوشش کر۔ در کار خیر جد و جہد نمائی، اے بیٹے تو اچھے کاموں میں تو کوشش کر۔ چلتے ہیں آگے 12ویں نصیحت کی طرف۔ آپ کی 12ویں نصیحت یہ ہے: بر زنا اعتماد مکن۔ بر زنا اعتماد مکن۔ زنا یہ زن کی جمع ہے، اور زن کا معنی ہوتا ہے عورت، اور زن کی جمع زنا۔ بر کا معنی پر، بر زنا یعنی عورتوں پر، اعتماد مکن اعتماد نہ کر۔ مکن یہ کردن مصدر سے فعل نہیں کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تو نہ کر۔ عورتوں پر، خواتین پر کبھی اعتماد نہ کر، یعنی عورت بالخصوص جب کوئی وعدہ کرے، کوئی بات کرے، تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے وعدے اور اپنی بات سے عموماً یہ انحراف کرتی ہیں، تو ان کی بات اور ان کے وعدے پر کبھی اعتماد نہ کر۔ اسی طرح راز کا بھی معاملہ یہی ہے کہ اگر تو کسی کے ساتھ راز شیئر کرنا چاہے تو بالخصوص کبھی خواتین پر اعتماد نہ کرنا، خواتین کے ساتھ اپنے راز کی بات شیئر نہ کرنا۔ ایسے معاملات میں تو خواتین پر اعتماد نہ کر۔ بر زنا اعتماد مکن، خواتین پر اعتماد نہ کر۔ چلتے ہیں آج کی 13ویں نصیحت کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں: تدبیر با مردم مصلح و
दाना कुन, तदबीर बा मर्दुम मुस्लिह हो, दाना कुन। तदबीर का माना होता है मशवरा करना, मुशावरत करना। बा मर्दुम का माना लोगों के साथ। बा मर्दुम मुस्लिह नेक और पारसा लोगों के साथ। दाना का माना अक्लमंद, समझदार, समझ बूझ वाला। अक्लमंद, समझदार, जो समझ बूझ का मालिक हो या अक्ल सलीम का मालिक हो, तो उसके साथ कुन का मना तू कर, कुन का मना कर। तदबीर बा मर्दुम मुस्लिह हो, दाना कुन। कहते हैं कि मुशावरत हमेशा तू नेक, पारसा, मुत्तकी, परहेजगार और अक्ल सलीम रखने वाले शख्स के साथ तू कर। मुशावरत हमेशा नेक, पारसा और अक्लमंद के साथ तू कर। यानी जो अक्ल सलीम का मालिक हो, जो दूर अंदेश हो, उसके साथ तू हमेशा मुशावरत कर। कोई भी तुझे मामला दरपेश हो जिसके मुताल्लिक तू मशवरा चाहता हो, तो कोशिश कर ऐसे बंदे को तू इख्तियार कर जो नेक हो, परहेजगार हो, अल्लाह का खौफ रखने वाला हो और अक्लमंद हो, दूर अंदेश हो, जो अच्छा मशवरा देने वाला हो। तो वही बंदा तुझे दुरुस्त मशवरा देगा, तो उसी के साथ तू मुशावरत कर। जो दुनियादार है वो अपने मफाद को पेश नज़र रखेंगे, और जो दीनदार है और अल्लाह वाला है वो हमेशा तुझे अच्छा, मुफीद और मुस्बत मशवरा देगा। तो लिहाजा हमेशा नेक लोगों के साथ और मुस्लिह लोगों के साथ तू मुशावरत कर। चलते हैं आज की 14वीं नसीहत की तरफ। आज की चौथी और मजमूई तौर पर 14वीं नसीहत की तरफ। हज़रत सैयदना लुक़मान हकीम फरमाते हैं अपने बेटे को कि सुखन बा हुज्जत गोई, सुखन बा हुज्जत गोई। ए बेटे, गुफ्तगू हमेशा दलील के साथ कर, गुफ्तगू हमेशा दलील के साथ कर। यानी कोई तेरी ऐसी बात ना हो कि जिसके पीछे कोई रेफरेंस ना हो, या बिला दलील कोई तेरी बात नहीं होनी चाहिए। जब भी तू गुफ्तगू करे, कोई बात करे, तो हमेशा दलील के साथ बात करना। तो अगर कोई पूछे तो तेरे पास पीछे उसका रेफरेंस मौजूद होना चाहिए। अगर तू बिला दलील गुफ्तगू करेगा तो तेरी गुफ्तगू की वक़्त नहीं होगी, तेरी गुफ्तगू की कोई वक़्त नहीं होगी, कोई अहमियत नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा जब भी बात करो तो दलील के साथ बात करो। आगे 15वीं नसीहत फरमाते हैं, जवानी रा गनीमत दा, जनाब जवानी रा गनीमत दा। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जवानी को गनीमत शुमार कर, जवानी को गनीमत शुमार कर। जवानी रा, जवानी का माना, जवानी रा का माना का, को, की या के लिए इन मानों में ये इस्तेमाल होता है। और गनीमत दान, दान ये असल में दानिस्तन मस्दर से फ़ेल अम्र का सीगा है। दानिस्तन का माना होता है जानना, दानद इससे फ़ेल मुदारे का सीगा आता है, और इसी से नून को दूर कर दे, दाल को दूर कर दे, तो ये दान रह जाएगा, जो कि फ़ेल अम्र वाहिद हाजिर का सीगा बन जाएगा। दान का माना तू जान, तू जान। जवानी रा गनीमत जान, जवानी को गनीमत जान। ए बेटे, जवानी को गनीमत जान। अल्लाह की इबादत के लिए भी तू गनीमत जवानी को ही जान, कि जवानी के अंदर जो इबादत, जो मामलात तू कर सकता है, वो मामलात तू बढ़ापे में सर अंजाम नहीं दे सकेगा। इसलिए जवानी की कदर करो और जवानी के अंदर ही वो काम कर लो जिन कामों की तुम ताकत रखते हो। तो इसकी बेशुमार शरह हो सकती हैं, वजाहतें हो सकती हैं। इसी तरह नेक कामों के अंदर भी जवानी को गनीमत जान, और इसी तरह दुनियावी मामलात के अंदर भी तू जवानी को गनीमत जान। वो काम जो तू जवानी के अंदर सर अंजाम दे सकता है, जिन कामों को, वो बुढ़ापे के अंदर जब जवानी ख़त्म हो जाएगी और ज़ौफ़ तारी हो जाएगा, कमज़ोरी वाक़ई हो जाएगी, बुढ़ापा तारी हो जाएगा,
وہ کام جو تو جوانی میں کر سکتا ہے وہ پھر اس عمر میں جا کے نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جوانی کو غنیمت جان۔ اب ایک مثال مجھے ذہن میں یاد آ گئی، یہ تو ہمارے معاشرے میں بڑی معروف ہے، کہتے ہیں جی حج جوانی کا ہے، حج جوانی کا ہے، یعنی جوانی کے اندر جو حج کر لیا جائے وہی درست طریقے سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، بڑھاپے میں کیا جائے تو وہ تمام ارکان صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو سکتے، کیونکہ حج کے اندر بے پناہ مشقت ہوتی ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی پیدل بالفرض حج کرنا چاہے تو یہاں سے چلتے ہیں مکہ پاک سے، حرم کعبہ سے لے کے مینا تک، تو جو جوان بندہ چل سکتا ہے وہ بوڑھا اس طریقے سے نہیں چل سکے گا، کیونکہ مشقت والا راستہ ہوتا ہے، مشقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح مینا پہنچ کے جب اگلے دن آپ نے میدان عرفات میں جانا ہے تو اس کے لیے بھی مشکل آئے گی بوڑھے شخص کے لیے، جبکہ جوان کے لیے کسی قسم کی مشکل نہیں ہوتی۔ آگے عرفات سے آپ نے پھر مزدلفہ رات کو قیام کرنا ہے، ساری رات آپ نے مزدلفہ قیام کرنا ہے، کھلے آسمان کے تلے آپ نے ٹھہرنا ہے۔ مزدلفہ سے پھر آپ آ جائیں گے مینا اور جمرات پر جائیں گے، پھر آپ نے مذبح خانہ جانا ہے قربانی کے لیے، ادھر رمی جمار کے لیے آپ نے آنا ہے بار بار جمرات پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جوان بندہ جس طریقے سے ان ارکان کو ادا کرے گا، بوڑھا آدمی ان ارکان کو اتنی آسانی سے ادا نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں جوانی را غنیمت جان، جوانی کو ہی غنیمت جان، یعنی جو معاملات جو تیرے اوپر فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو ضروری معاملات ہیں، ان کو جوانی میں ادا کر، اس لیے جوانی کی قدر کرو۔ چلتے ہیں آگے 16ویں نصیحت کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں بہنگام جوانی کار دو جہانی راست کن، ہنگام کہتے ہیں وقت کو، بہنگام جوانی یعنی جوانی کے وقت ہی کار دو جہانی دونوں جہانوں کے کاموں کو، دونوں جہانوں کے کار دو جہانی یعنی دونوں جہانوں کے، یعنی دنیا اور آخرت کے دونوں جہانوں کے کاموں کو راست کن تو درست کر لے۔ راست کا معنی ہوتا ہے درست کرنا، راست کن تو درست کر لے۔ بہنگام جوانی کار دو جہانی راست کن، جوانی کے وقت ہی تو دونوں جہانوں کے یعنی دنیا اور آخرت کے کاموں کو تو درست کر لے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ پچھلے جو نصیحت ہے، پچھلی نصیحت جوانی را غنیمت دان، اسی کی شرح اور تفصیل آپ نے بیان کر دی کہ جوانی کے اندر ہی دونوں جہانوں کے کاموں کو تو درست کر لے۔ چلتے ہیں آگے 17ویں نصیحت کی طرف۔ یارا و دوستا را عزیز دار، یارا و دوستا را عزیز دار، آپ فرماتے ہیں اے بیٹے تمام دوستوں سے تو پیار رکھ، پیار کر۔ یارا و دوستارا عزیز دار، انہیں محبوب رکھ، ان سے پیار کر، ان سے محبت کر۔ یارا و دوستا، تمام دوست و احباب سے تو محبت کر، ان کو پیارا رکھ، ان سے پیار کر۔ تو یہ ہے کہ جتنے بھی تیرے تعلق والے ہیں تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے ملنے والے ہیں، تیرے چاہنے والے ہیں یا تیرے دوست ہیں، ہمیشہ ان سے محبت کا رشتہ قائم رکھ۔ چلتے ہیں آگے 18ویں نصیحت کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں با دوست و دشمن ابرو کشادہ دار، با دوست و دشمن ابرو کشادہ دار، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر دوست اور دشمن کے ساتھ مراد ہر جاننے والے اور نہ جاننے والے کے ساتھ تو خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آ۔ ابرو کشادہ دار کا معنی خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آ، خوش اخلاقی سے اپنے معاملات کر۔ با دوست و دشمن ابرو کشادہ دار، ہر جاننے اور نہ جاننے والے، ہر اپنے اور پرائے کے ساتھ، مراد ہر اپنے اور پرائے کے ساتھ تو خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آ۔
چلتے ہیں آگے 19ویں نصیحت کی طرف۔ فرماتے ہیں مادر و پدر را غنیمت داں، مادر و پدر را غنیمت داں، ماں اور باپ کو تو غنیمت جان، ماں اور باپ کو غنیمت جان، مراد یہ کہ ان کی زندگی کو تو غنیمت جان، جب تک وہ حیات ہے تو اس کو غنیمت جان، اور ان کی خدمت کر، ان کی زیارت کر، ان سے محبت کر، ان سے ملاقات کر۔ تو اس کو آپ نے فرمایا کہ اس کو غنیمت جان، والدین کی زیارت کو، ان کی زندگی کو تو غنیمت جان، جب تک وہ زندہ ہیں تو ان کی زندگی کو تو غنیمت جان، اور ان کی خدمت کر کے تو دونوں جہانوں کی عزت حاصل کر سکتا ہے، دنیا میں بھی عزت تو کمائے گا اور آخرت میں پھر تو ان کی خدمت کر کے جنت بھی کما سکتا ہے، ان کی خدمت کر کے آخرت میں جنت بھی کما سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا مادر و پدر را غنیمت دا، ماں باپ کی زندگی کو غنیمت جان۔ اب والدین کی قدر کوئی ان سے پوچھے کہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، زندگی میں چاہے انہوں نے قدر کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن جو ہی وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہیں، تو پھر اس ناقدرے کو بھی اپنے والدین کی قدر ہوتی ہے، اور اس کو بھی احساس ہوتا ہے کہ والدین کتنی بڑی نعمت تھے، لیکن وہ زندگی میں ان کو ٹائم نہ دے سکا، ان کی خدمت نہ کر سکا، ان کے پاس اپنا ٹائم نہ گزار سکا، تو اس لیے پھر ہر بندے کو اس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اے بیٹے اپنے والدین کی زندگی کو غنیمت جان، مادر و پدر را غنیمت دا، مادر کا معنی ماں اور پدر کا معنی باپ، مادر و پدر را یعنی ماں اور باپ کو یعنی والدین کو غنیمت جان، ان کی زندگی کو، مراد یہ ہے کہ ان کی زندگی کو غنیمت جان، جب تک وہ زندہ ہے تو وہ تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کے انعام سے کم نہیں ان کی زندگی۔ چلتے ہیں آگے 20ویں نصیحت کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں استاد را بہترین پیدر شمر، آپ فرماتے ہیں کہ استاد کو بہترین باپ شمار کر، بہترین باپ شمار کر، استاد را بہترین پیدر شمر، شمر یہ شمردن مصدر سے ہے، اس سے شمارد اور شمرد یہ مضارع آتے ہیں، تو اس سے شمر یہ فعل امر کا صیغہ ہے، تو شمار کر، شمردن کا معنی ہوتا ہے گننا یا شمار کرنا، تو اس سے فعل امر کا صیغہ آئے گا شمر، تو شمار کر یا تو گن۔ تو یہ ہے کہ استاد را بہترین پدر شمر، استاد کو بہترین استاد، بہترین باپ شمار کر، استاد را بہترین پدر شمر، استاد کو ان میں بہترین باپ شمار کر، وہ تیری اصلاح کرتا ہے، ہر اچھے اور برے میں فرق بتلاتا ہے، اور وہ تجھے نیچے سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے، یعنی علم کے ذریعے، جو تجھے علم دیتا ہے، جو تجھے علم سکھاتا ہے، جو تجھے ہنر سکھاتا ہے، وہ تجھے زمین سے لے کے، زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جاتا ہے، تیرے مقام کو بلند کرتا ہے، تیری شان کو بڑھاتا ہے، تجھے معاشرے کے اندر معزز بنا دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ استاد کو بہترین باپ شمار کر۔ تو یہ تھی آج کی 20 نصیحتیں ہو گئیں حضرت سیدنا لقمان حکیم کی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم اگلی 10 نصیحتیں پڑھیں گے، تو جس سے ممکن ہو جس بھی نصیحت پر عمل کرنا، تاکہ ہماری عملی زندگی کے اندر بھی تھوڑی بہت چینجنگ آئے، کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے، تو جس سے ممکن ہو جس نصیحت پر بھی عمل کرنا، اولاً تو ہر نصیحت پر عمل کرنا ہی فائدہ مند ہے، سود مند ہے ہر ایک کے لیے، لیکن جس پر بھی ہم کاربند ہو سکے، عمل کر سکے، تو اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ العزیز حاضر ہوتے ہیں اگلے لیکچر میں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔